ناظرین، بلوچستان افیئرز میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خوشحال خان کاکڑ، جو کہ فرزند ہیں سابقہ سینیٹر اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما شہید عثمان خان لالا کے، جنہیں بلوچستان میں لوگ احتراماً اور پیار سے عثمان خان لالا کے نام سے پکارتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ناظرین، 17 جون کی تاریخ کو نیوز میڈیا کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آتی ہیں کہ عثمان خان لالا شدید زخمی ہیں، اور پھر ہمیں افسوسناک خبر موصول ہوتی ہے کہ 21 جون کو دوران علاج وہ آغا خان ہاسپٹل میں وفات پا جاتے ہیں۔ ناظرین، ان کی شہادت جو مسٹیریس سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے، اس حوالے سے سیاسی حلقوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور ان کے جو دوست اکابرین ہیں ان کی جانب سے وہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے حقائق کو سامنے لانے کے لیے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ان کے فرزند خوشحال خان کاکڑ کو۔ تو خوشحال خان کاکڑ، سب سے پہلے تو بلوچستان افیئرز آپ کے والد محترم کی پولیٹیکل جو اسٹینس ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کو بلوچستان افیئرز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ کے ناظرین کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بات کر سکے لالا کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں، اور جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں۔ شکریہ خوشحال خان۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں سوشل میڈیا اور خاص جو پاکستان میں جو نیوز سورسز ہیں ان کی توسط سے پتہ چلتا ہے کہ 17 تاریخ کو عثمان خان لالا شہید جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو اگر بتا سکیں کہ اس دن ایکچولی ہوا کیا تھا۔ وہ پہلی بات تو یہ تھی، جب لالا زخمی ہوئے تو جو ہماری فیملی تھی اور جو ہماری پارٹی تھی، جو سینئر قیادت تھی، وہ سب اس میں لگے ہوئے تھے کہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ تو ان کا آپریشن ہوا تھا، تو آپریشن کے دوران کچھ کمپلیکیشن تھی جو اس وقت ہمیں پتہ نہیں چل رہی تھی کہ آپریشن بہت بڑا تھا، 5-6 گھنٹے اس میں لگے تھے۔ پھر تو ہماری قسمت یہ ہے کہ ہم ایسے صوبے میں رہتے ہیں جس میں آپ کو مطلب ایک سہولت سے آپ محروم ہیں۔ اس پورے صوبے میں ہمیں صرف اور صرف ایک ہی جگہ پہ وینٹیلیٹر مل رہا تھا، جو آرمی کینٹ میں تھا، کیونکہ سہولتیں ساری آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے کے کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہے، اور باقی پورے صوبے کے ایک اسپتال میں بھی ہمیں وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے تھے۔ جو پرانے جو تھے لیے گئے تھے وہ اس سلیکٹڈ گورنمنٹ نے ڈونیٹ کر دیے باقی صوبوں کو، تو پھر وہ کمپلیکیشنز الگ تھی۔ ہم ایک ایسی سچویشن میں تھے کہ ہم صرف اس وقت اس چیز پہ فوکس کر رہے تھے کہ ہم لالا کی جان بچا سکیں، تو اس وجہ سے ہم میڈیا ٹاکس میں بھی نہیں تھے، اس وجہ سے پارٹی بھی صرف اور صرف اس چیز میں لگی ہوئی تھی کہ فی الحال ہم وہ اقدامات اٹھا سکے جس سے لالا کی جان بچائی جا سکے۔ خوشحال، تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مطلب جس دن یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، تو اس وقت آپ یا فیملی کا کوئی فرد گھر میں موجود تھا، یا آپ کو جو اس کی پہلی اطلاع وہ کیسے موصول ہوئی؟ ہم تو ویسے ہمارے گھر میں ایک فنکشن تھا جو 11 تاریخ کو تھا اسی مہینے کے، تو ہم سارے گھر والے تقریباً ہماری فیملی ہم سب مسلم باغ میں تھے، گاؤں الگ گئے میں تھے، ایک دن پہلے یہاں سے گئے، میری چھوٹی بہن ان کے ساتھ تھی، اور ایک ہمارے ڈاکٹر ہے، چاچو ہے ڈاکٹر ہے، ان کی فیملی بھی تھی۔ تو جس وقت یہ واقعہ ہوا تو گھر میں صرف ان کی فیملی اور میری چھوٹی بہن اس وقت وہیں پہ موجود تھی، اور ان کی جو فیملی ہے وہ اوپر والے پورشن میں ہوتی ہیں، نیچے وہ بہت کم ہی آتے ہیں، اس وجہ سے وہ لالا اور میری چھوٹی بہن نیچے پورشن میں اکیلے تھے۔ جی، جس طرح سے خوشحال خان میں ذکر کر رہا تھا شروعات میں کہ سیاسی حلقوں میں جو سیاسی حلقے ہیں وہ ان کی شہادت کو ایک نیچرل ڈیتھ قرار نہیں دیتے، اور وہ اکثر یہ حوالہ دیتے ہیں ان کی جو ایک خطاب جو انہوں نے سینٹ میں کیا تھا، اور ان کو خود کو ملنے والی جو سنگین دھمکیاں ہیں ان کا حوالہ بھی دیا تھا۔ میں اس پروگرام جو ہیں وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ ہوا کوئی بات نہیں،
میرے بچوں کو کچھ ہوا, میرے خاندان کو کچھ ہوا, کوئی پرواہ نہیں, میں ریکارڈ نہ, مگر اس کی ذمہ وار جو دو اہم انٹیلیجنس ادارے گم کھاتے میں نہ ہو بس سکیں, اور نہ مجھے اپنی زندگی کا فکر ہے, نہ اپنے بچوں کا فکر ہے, نہ اپنے ذات کا فکر ہے, مگر تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے کبھی جو ان کو ملنے والی دھمکیاں ہیں ان کو فیملی کے ساتھ یا کبھی آپ کے ساتھ انہوں نے اس کا ذکر کیا؟ یہ دھمکیاں ان کو آج کئی سالوں سے آ رہی تھی. پھر جب لال نے سینٹ میں آخری خطاب کیا, آپ اگر وہ خطاب سنیں تو وہ ایک مکمل ایک ایسا وہ تھا, مطلب ایک مکمل انہوں نے اس چیز کی تفصیلات دی تھی کہ ان کو یہ دھمکیاں مل رہی تھی کہ ہم آپ کی فیملی کے ساتھ کچھ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کچھ کریں گے. اگر آپ ٹیکنیکلی اس تقریر کو لیں تو آخر میں اس نے الفاظ جو ادا کیے تھے کہ میرے قتل کو گمنام خاتے میں نہ ڈالا جائے, میرے قتل کو ایسے نہ کیا جائے کہ اس کو ایک حادثہ بنا دیا جائے. میرے قاتل جو ہے وہ اس ملک کے دو ادارے ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے, کیونکہ وہ دو ادارے اس ملک کی حفاظت پہ کم, اس ملک کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے زیادہ استعمال کی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنے خطاب میں ہی بتا دیا. اگر آپ لا کی نظر سے اس کو دیکھیں, اگر آپ لیگلی طور اس کو دیکھیں, تو اس میں لالا نے اپنے قاتلوں کو نومینیٹ کر لیا تھا, اس میں پھر کوئی شک بچتی ہی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے پختہ ثبوت ہیں جو آپ نے اگر سنا ہوگا, مشر محمود خان اچکزئی صاحب کی جو تقریر تھی ان کے جنازے پہ, وہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ کیا تھا کہ میرے پاس ایسے پختہ ثبوت ہے جو انہوں نے ہمیں بھی دکھائے ہیں, جو انہوں نے خود اپنے پاس بھی رکھے ہیں, اور جو ہم ایسے پلیٹ فارم پہ پیش کریں گے جس پہ ہمارا مکمل اعتماد ہوگا. یقیناً خوشحال, جو عثمان خان لالا شہید کی جو تقریر تھی سینٹ میں, انہوں نے مطلب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جو اسٹریٹ فارورڈ یا کلیئر نہ ہو. اور کوئی بھی میرے خیال سے جو بلوچستان میں جو سیاسی اور جو تاریخی حوالے سے علم رکھتا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ شہید عثمان خان لالا کن اداروں کی جانب اشارہ کر رہے تھے. تو خوشحال, ہم نے پھر دیکھا کہ ہمیں نیوز سورسز سے ہی, جو ہم جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تو نیوز سورسز سے ہی اطلاعات اکثر ملتی ہیں کہ جو ایٹاپسی رپورٹ جو فیملی نے ڈیمانڈ کی تھی, تو اس کا جو رزلٹ سامنے آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی ٹارچر کے سائن نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ مطلب جو پیتھولوجی رپورٹ ہے اس کا آنا باقی ہے. تو آپ کے پاس کیا کوئی اپڈیٹس ہیں اس پیتھولوجی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے؟ پہلے تو میں آپ سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, یہ جو دیکھیں آپ ریاست میں اگر دیکھیں, اس ریاست میں ٹیمپرنگ کرنا کوئی بڑی مطلب مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ پچھلے ادوار میں دیکھیں, جیسے انہوں نے ارمان لونی شہید کو ایسے طریقے سے ایک کراؤڈ میں مارا, ایسی جگہ پہ مارا کہ جس کو اب تک ہم ثابت نہیں کر پائے, اور پھر انہوں نے جو ٹیمپرنگ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ہم نے پہلے دن سے کہا, ہمارا پہلا دن سے اگر آپ دیکھ لیں, ہم نے جو باتیں کی ہیں, ہماری پارٹی نے قیادت نے جو باتیں کی ہیں, ہم نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو ان کو سر کے ایسے حصے پہ مارا گیا ہے جس سے انسان کا بچنا ناممکن ہے. جو لالا کا جو ڈومینیٹ ایریا تھا مائنڈ برین کا, وہ تھا ان کا لیفٹ سائڈ کا ایریا, ٹھیک ہے. ان کو ایسے وار کیا گیا ہے کہ ان کو جو انٹرنلی ان کو انجر کیا گیا, ایسی چیز سے وار کیا, ایسے آلات سے وار کیا گیا ہے جو ان کی اسکل کو بریک کیے بغیر ان کے مائنڈ کو شاک دے, ان کی مائنڈ کے جو نروز ہے ان کو متاثر کر سکے. پہلی بات ہم نے یہ کی ہے. دوسری بات جو ہم نے کی ہے, ان کے صرف ایک پاؤں کی انگلی پر جو چوٹ ہے, ٹھیک ہے, جو مزاحمت کے دوران ان کو وہ چوٹ لگی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو انہوں نے اپنے آپ سے ایک وہ بنایا کہ ٹارچر ہے اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا. ہم نے اس چیز کے بارے میں نہ کبھی بات کی ہے. اگر آپ ہمارے پچھلی انٹرویوز اٹھائے, ہمارے بیان اٹھائے, اس میں ہم نے کبھی نہ کسی ٹارچر کی بات کی ہے, نہ کسی اس کی بات کی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ان کی وہ دیکھیں, نہ ہی صوبائی گورنمنٹ نے نہ ہی وفاقی گورنمنٹ ہم سے کسی قسم کا بھی کوئی رابطہ نہیں کیا کہ مطلب ان کی علاج میں کسی طرح کے وہ ہو یا کیا ہوا ہے, مطلب ان کو کیسے کوئی چوٹ لگی ہے. ہم سے انکوائری کر لیتے کہ ہم سے شروع کر لیتے کہ ان کو کیسے چوٹ لگی ہے, وہ گھر پہ تھے, اتنی گہری چوٹ کیسے لگی ہے. اگر آپ نے اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کے, جو بلوچستان کا سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کے وزیر داخلہ صاحب کی جو پریس کانفرنس سنی ہوگی, اس میں ڈاکٹر صاحب نے واضح طور بتایا یہ طبی موت نہیں تھی.
ان کو اس جی طرح زخمی کیا گیا تھا کہ ان کے دماغ کو بہت ہی زیادہ سیریس چوٹ پہنچائی گئی تھی. اور میں آپ کو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں یہ اتنی گہری چوٹ تھی، اگر آپ ایک بندے کو بڑے درخت سے پھینک کے یا کسی 100 فٹ کے اوپر کسی جگہ سے سر کے بل ان کو گرائے تو ایسی چوٹ لگتی ہے. اور پھر ہمیں کچھ ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بہت سے کیسز دیکھے ہوں، ایکسیڈنٹ کے کیسز دیکھے ہوں گے جس میں آپ کولائڈ کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، اس میں بھی اتنی سخت گہرے چوٹ ہم نے آج تک نہیں دیکھے ہوئے. تو آپ مجھے ایک چیز بتائیں، آپ تو خود بلوچ ہیں، آپ کو پتا ہوگا ہماری روایت ہوتی ہے کہ ہم کمبل بچھاتے ہیں، اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں. ہمارے بیٹھکوں میں، جی ہمارے جو مہمان خانوں میں کمبل بچھائے ہوتے ہیں، اس پہ لالا اسٹریٹ لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کمبل پہ. اس کمبل کی موٹائی کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فوم کی جتنی موٹائی کی کمبل ہوتی ہے، پھر نیچے قالینیں بچھائی ہوتی ہے. ایک کمبل پہ، ایک فوم جیسے کمبل پہ کسی انسان کو چوٹ کیسے لگتی ہے؟ چاہے وہ آپ اس کو جی 10 منزلہ جگہ سے بھی گرائے تو اس کو اس طرح سر پہ چوٹ کیسے لگتی ہے؟ ایک انٹرنل شاک کیسے انسان کو ملتا ہے؟ خوشحال بالکل یہ جو آپ تفصیلات بتا رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تفصیلات کا مطلب 1% بھی آپ کو جو پاکستان میں جو جتنے بھی نیوز آؤٹلیٹ ہیں اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور لیکن خوشحال ایک بات یہ کہ مطلب آیا فیملی کی جانب سے یا جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے جس کے عثمان خان لالا رہنما تھے، ان کی جانب سے کیا کوئی مرڈر کیس مطلب رجسٹر ہوا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں جی یہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہم سے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ لاکھوں لوگوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی، جی ٹھیک ہے. اگر ہم کراچی سے کوئٹہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہمارے استقبال میں لاکھوں لوگ تھے. اگر ہم کوئٹہ سے مسلم باغ کی طرف سفر کر رہے تھے لاکھوں لوگوں نے استقبال کیا. اگر ہم اب یہاں پہ جنازے میں تو لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، اور اگر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو لاکھوں لوگ ہمارے پاس یہاں پہ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے. تو لوگ جذباتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ریئیکشن دیں. لوگ ہم سے وہ ریئیکشن مانگ رہے کہ ہم چیزوں کو آگ لگائیں. ہم اپنے شہروں کو آگ نہیں لگا سکتے، ہم جی اپنے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ جدوجہد ہم نے جو کی ہے، لالا نے جو شہادت دی ہے، وہ صرف اور صرف اس لوگوں کی بقا کے لیے دیے، غریبوں کے لیے دیے، معصوم قوموں کے لیے دیے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے دیے، پشتون افغان وطن کے لیے دیے، اور پشتون افغان عوام کے لیے دیے. تو ہم اپنے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، ہمارے پاس جو ثبوت ہیں وہ ہم ایسی جگہ پہ نہیں دیں گے جہاں پہ ان چیزوں کی کوئی وہ نہ ہو. تو جی ہماری پارٹی کی طرف سے سینیٹر سردار شفیق خان ترین نے سینٹ کے فلور پہ ایک وہ موشن موو کی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے. جس جوڈیشل کمیشن میں ہم لوگ جو ہمارے پاس پختہ ثبوت ہے، یہ تو جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی وہ آپ کے سوال کے جواب میں بتائی کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ، پیتھولوجی رپورٹ کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جو چوٹ لگی ہے، جو تفصیلات بتائے، وہ تو اس کو بیس بنا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر وار کی گئی ہے. جو ہمارے پاس پختہ ثبوت ہے، جو جی ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں، جو ان کے بتائے ہوئے باتیں ہیں، پھر ہم آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کو جی ہم جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کریں گے. وہاں پہ ہم عوام کو ایک چیز بتائیں گے جو سب سے مین بات ہے کہ آج تک ہمارے ہزاروں شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ پشتون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، یا محکوم پنجابی ہو، جی جن میں لاکھوں کے ہزاروں کے تعداد میں شہید ہے، اور ان کو گم کھا گیا، ان کے نام کو دبایا گیا، ان کی شہادت کو دبایا گیا، ان کے جو عوام کے لیے خدمات کو دبایا گیا. اس دفعہ ہم ان کو یہ موقع نہیں دیں گے، ہم ان کو سر چھپانے کے لیے یہ موقع بالکل بھی نہیں دیں گے. جی خوشحال بالکل خوشی ہوئی کہ آپ کا جو رسپانس بھی ہے وہ، اور جو آپ کا جس طرح سے آپ نے بتایا کافی ریزنیبل اور رسپانسیبل رسپانس ہے آپ کی جانب سے اور آپ کی پولیٹیکل جو پارٹی ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے. اور ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ بالکل حقائق عوام کے سامنے آپ پیش کریں گے، اور جو سورسز جو آپ کے ہوں گے وہ کمپیریٹیولی زیادہ اوتھینٹک ہوں گے اور کریڈیبل ہوں گے. تو خوشحال اسی حوالے سے بالکل جو سینیٹرز تو ڈیمانڈ کرتے آ رہے تھے کہ ایک مطلب پارلیمنٹری جو پروب ہونی چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان جو گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن انہوں نے فارم کی یا فارم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کا کیا رسپانس ہے
اس اسٹیپ کے حوالے سے؟ کل ہمارے پاس وزیر اعلیٰ بلوچستان آئے تھے، تو انہوں نے مرشد محمود خان اچکزئی سے بات کی، پارٹی کی قیادت سے بات کی، ہم لوگوں سے بات کی. دیکھیں، ہم نے ان کو صاف الفاظ میں کہا کہ لالا صرف ہماری فیملی کے ایک فرد نہیں تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا جو سارا ٹائم ہے، مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا جو زیادہ ٹائم ہے، سارا ٹائم انہوں نے عوام کی خدمت کے لیے، چاہے وہ انہوں نے کبھی نہ نسل دیکھا، نہ کبھی مذہب دیکھا، نہ کبھی کسی کا قوم قبیلہ دیکھا. انہوں نے خدمت صرف کی ہے، انہوں نے حق کی بات کی، انہوں نے سچائی کی بات کی ہے. تو جو ہمارے پاس ہے، انہوں نے کہا تھا ہم جوڈیشل کمیشن کی وہ کر رہے ہیں. پھر پارٹی قیادت نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ سے اس چیز کے بارے میں رابطہ کریں گے، اور ہم اپنے جو لیگل ایکسپرٹس ہوں گے، جو ہمارے وکلا برادری ہوں گے، ان سے مشاورت کے بعد ہم آپ کو اس بارے میں آگاہ کریں گے کہ ہم یہ کیس آیا سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن پہ وہ کریں گے، یا پارٹی جب ڈیسائیڈ کرے گی تو اس کے بارے میں ہم لوگ اوپن کوئی بات کر سکیں گے. ہم جس طرح دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو شہید عثمان خان لالا ہے، جس طرح آپ نے خود ہی بالکل اپنے اسی جواب میں بتایا کہ وہ صرف آپ کی فیملی یا جو پشتون جو قوم ہے ان کے نہیں، بلکہ تمام تر جو محکوم اقوام ہیں ان کے ہمدرد اور ان کی مطلب آواز تھے، ان کے شہید ہیں. تو بلوچستان میں کیونکہ آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی بلوچستان سے ہیں، وہاں پہ عموماً جو ایک جو اچھا جو پازیٹیو جو پریسیڈنٹ ہم نے دیکھا جو سیٹ ہوا عثمان خان لالا کی جو شہادت کو لے کر، وہ یہ کہ جو عموماً جو بلوچ اور پشتون اقوام میں کبھی کبھی جو ایک ہاسٹیلیٹی پائی جاتی ہے، جس پر جو وہ جو ان کی دونوں اقوام کی خوشحالی نہیں چاہتے، وہ اکثر پریویل کرتے آ رہے ہیں. تو جو رسپانس آپ کو ملا، جو بالخصوص جو کراچی سے جیسے آپ انٹر ہوئے، تمام جو بلوچ علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ کو جو مسلم باغ تک پہنچے، اس رسپانس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری ایک بدبختی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے فائدے کے لوگ کون ہیں، نقصان کے لوگ. ہمیشہ انہوں نے انگریزوں کی ایک رول ہے وہ اپنایا، ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ایک وہ ہے فلسفہ ہے، انہوں نے اپنایا کہ وہ ڈیوائڈ کرتے، اس کے بعد وہ رول کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اس صوبے میں انہوں نے ہمیں پشتون اور بلوچ نظریے کے ساتھ ایک ہمیں ڈیوائڈ کیا تھا. تو لالا کی ہمیشہ ایک خواہش ہوتی تھی، ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم اگر سیاست کریں بھی تو وہ ہم محکوم قوموں کی اس پہ سیاست کریں، جو محکوم قوم ہے. اور میں امید کرتا ہوں لالا کی شہادت کے بعد جو ایک راستہ ہموار ہوگا، وہ راستہ ہمیں وہاں پہ لے کے جائے گا کہ ایک مظلوم چاہے جس شکل میں بھی ہو، چاہے وہ سندھی کی شکل میں ہو، بلوچ کی شکل میں، پشتون کی شکل میں، سرائکی کی شکل میں، ہزارہ کی شکل میں، یہ ایک قوم کی طرح جانے جائیں گے، مظلوم کے نام پہ قوم کی طرح جانے جائیں گے کہ یہ مظلوم ہے، یہ اس ملک میں مظلوم ہے، اور مل کے ہم لوگ چلیں گے. اب آپ کو تو پتہ ہے ایسے ناصر، ہم میں بھی پائے جاتے ہیں، پشتونوں میں پائے جاتے، بلوچوں میں پائے جاتے ہیں، جو ہمارے اپنے اقوام کو ایک طرح سے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں عوام بیدار ہے، عوام اب کسی کی بھی نہیں سنتے، عوام اس انسان کی سنتے ہیں، عوام اس قوت کی سنتے ہیں، عوام اس پارٹی کی سنتے ہیں جو پارٹی ہم سب کو ایک کرنے کی میں جٹی ہوتی ہے، جو خدمت کرنا چاہتی ہے، جو عوام میں شعور لے کے آنا چاہتی ہے. ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی حق کی بات کریں گے تو ہم شعور کے ساتھ کریں گے. اگر ہم اپنا حق چاہتے ہیں تو ہم تنظیم، سیاست، ایجوکیشن، ان سب کو ملا کے ہم آگے جا سکتے ہیں. ہم صرف اور صرف احتجاج کے ذریعے، ہم صرف اور صرف بندوق اٹھانے کے ذریعے ہم اپنا حق نہیں لے سکتے. وہ ان کو اور فائدہ دے گا اور ہمیں اور نقصان دے گا. ہمیں سیاسی شعور لے کے آنا ہوگا، ہمیں ایک جدی لے کے آنی پڑے گی. اگر کبھی کسی بلوچ قوم پہ کسی بھی طرح کی مصیبت آئے گی تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ، میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ ہم پشتون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح ہم سندھیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح بلوچ، سندھی، سرائکی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اس کی ایک زندہ مثال جب ہم کراچی سے نکلے ہیں اور کوئٹہ تک، جو پیار، جو محبت، جو عزت انہوں نے لالا کو دی ہے، اس کی مثال آپ کبھی بھی، مطلب اس 5000 سال کی تاریخ جو بلوچ پشتون کی تاریخ ہے اس میں آپ نہیں دے سکتے. اور یہ اب دبایا نہیں جا سکتا، یہ اب ایک راستہ بن گیا ہے، یہ اب ایک نظریہ بن گیا ہے، یہ اب ایک منشور بن گیا ہے جس پہ عوام چلیں گے، اور عوام اس انسان کا ساتھ دیں گے
بلا بلا اس چیز کے، بلا شبہ کہ ہم ایک بلوچ ہے یا کوئی ایک پٹھان ہے. نہیں، یہ پشتون اور بلوچ کا نظریہ اب نہیں ہے. نظریہ اب صرف اور صرف خدمت کا اور ایک جتی کا نظریہ ہے جس پہ ہم چلیں گے. اور مطلب دشمن کو لگتا ہے کہ ایک لالا کی آواز دبانے سے یہ آواز دب جائے گی. لالا اگر زندہ تھے تو ان کے لیے شاید ہی اتنا خطرہ تھا جتنا اب ان کی مرنے کے بعد ان کے لیے ہوگا، کیونکہ ایسے ہزاروں لوگ اٹھیں گے، لاکھوں لوگ اٹھیں گے، ایک جا ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے. ان کو پتہ ہے کہ ایک جا ہونے سے، ایک ساتھ ہونے سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم تقسیم ہو کے. جی بالکل خوشحال، جو لالا شہید کی جو سیاسی جد و جہد ہے اور خدمات ہیں، ان کا اعتراف تو بلوچستان سمیت آلموسٹ پورے پاکستان میں جتنے بھی جو پولیٹیکل جد و جہد، جو سچائی یا ڈیموکریسی یا جو انسانی حقوق پر یقین کرتے ہیں، وہ تمام تر لوگ ان کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں. میں تھوڑا سا مطلب پرسنلی یہ جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت ایک والد آپ نے لالا کو کیسے پایا، اور ان کی جو آپ کی مطلب جو لاسٹ میموری ہیں جو لالا کی، اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. لالا کو ہم نے ایک والد کم ایک ٹیچر زیادہ پایا، اور وہ بھی ایسے ٹیچر نہیں تھے جو آپ کو صرف بتاتے تھے، نہیں، وہ اپنے پریکٹس سے آپ کو دکھانا چاہتے تھے. وہ دکھاتے تھے ہمیں، وہ سب کچھ کرتے تھے جو وہ ہمیں سکھاتے تھے، اور ان کو دیکھ کے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہے. ان کے کہنے پہ ہم نے آج تک انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ یہ کریں یہ نہیں کریں. انہوں نے ہمیں دکھایا ہے، انہوں نے ہم نے عملی کر کے ہمیں سب چیزیں دکھائی ہے جس راہ پہ ہم اب آج چل رہے ہیں. جو چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہے، جو محبت، جو عزت، اور جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ، جو جمہوریت پسندی ہم نے دیکھی ہے، سیکھی ہے، وہ صرف اور صرف لالا کے عمل سے، اور لالا نے ہمیں یہ سب کچھ دکھایا ہے، سکھایا ہے. جی خوشحال، آپ کی باتیں سن کر تو یقیناً مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ بالکل سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو لالا کو جو عزت و احترام لوگوں نے دیا، اور جو لوگوں کے دلوں میں جو ان کے لیے جو ایک محبت ہے، احترام ہے، وہ خود لالا کی جو قربانیاں ہیں اور ان کی جو اسٹرگل ہے اس کا اعتراف ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ بحیثیت شہید لالا کے فرزند، تو ان کی جو سیاسی ایک جد و جہد ہے، اس کو آگے لے جانا، ان کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کو آگے لے جانے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں، میرا صرف ایک ارادہ ہے کہ لالا کی راہ پہ، لالا کے راستے پہ، ان کی سوچ کے ساتھ، ان کے فلسفے کے ساتھ ہر ایک انسان چلے، اور وہ خود اپنے آپ میں ہی شہید لالا بنے. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، لوگوں تک لالا کی سوچ پہنچانا، لالا کے جو خواہشات تھے، جو ان کے مطلب ارمان تھے اپنے اقوام کے لیے، مظلوموں کے لیے، جو ان کے خواہشات تھے کہ ہر انسان میں سیاسی ایک شعور ہونا چاہیے، سیاسی ایک بیداری ہونی چاہیے، تنظیم ہونی چاہیے، سیاست ہونی چاہیے، ایک جہتی ہونی چاہیے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہونا چاہیے. میں اور صرف میری یہ کوشش ہوگی کہ میں صرف لوگوں تک ان کی بات پہنچاؤں، اور میں ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لالا بنے. مجھے اس چیز سے خوشی ہوگی، مجھے اور کسی چیز سے خوشی نہیں ہوگی. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ لالا کی راہ پہ چلے، اور ہم ایسے ہر ایک گھر میں، ہر ایک علاقے میں، ہر ایک شہر میں، ہر ایک گاؤں میں ایسے لالا پہ بنائے جو اس قوم کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکے، اس قوم میں شعور لے کے آ سکتے، اس قوم کو غلامی کی بھیڑیوں سے آزاد. جی خوشحال خان کاکڑ، آل دا بیسٹ، اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو کامیابی نصیب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت شکریہ، تہہ دل سے آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ان تمام تر مشکلات کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور بہت شکریہ آپ کا خوشحال. بڑی مہربانی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کی آڈینس کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے موقع دیا کہ ہم اس حوالے سے بات کر سکیں. بڑی مہربانی.